السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا عطی اللہ، یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پاپا میں نے آپ سے ایک دو سوال کرنے ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ بچہ مجھ سے کون سے سوال کرتا ہے اور میں ان کے کیا جواب دے پاتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر بچوں کے اندر اس طرح کا کوئی شوق پیدا ہو کہ وہ سوال پوچھیں اسلام کے بارے میں، تو میں انشاءاللہ بڑا خوش ہوا ہوں کہ میرے بیٹے نے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیا ہے کہ پاپا جی میں نے آپ سے کوئی ایک دو سوال کرنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجھ سے یہ کون سے سوال کرتا ہے، الجبرے کے کرتا ہے یا مثال انگلش کے کرتا ہے، کیمسٹری بیالوجی کے کرتا ہے، یا کوئی میڈیکل کے حوالے سے سوال کرتا ہے، یا کوئی اسلامک سوال کرتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا بچہ، مجھے نہیں پتا اب یہ سوال کون سے کرے گا، تو میں انشاءاللہ اس کے جواب دوں گا۔ عطی آپ جو بھی مجھ سے سوال کر لیں۔ پاپا جی میرا پہلا سوال ہے، آج کل شرک کیوں بڑھ رہا ہے؟ او بہت اچھا سوال کیا عطی نے بھی، ماشاءاللہ۔ عطی کا یہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے عطی کہ آج کل شرک کیوں بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کے گہرائی میں جائیں تو بہت ہی مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر اسلامی معاشرے میں۔ یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ شرک کی ابتدا سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وہ 3 بزرگ تھے جو بڑے برگزیدہ تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ان بزرگوں کی فوٹو لوگوں نے بنا لی اور کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب ہم یہ اللہ کی عبادت کریں گے تو ان نیک لوگوں کے ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوگا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر وہ ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، پھر انہوں نے وہ ان کی فوٹو سے بت بنا لیے، پیچھے وہ بابے ہی تھے، نیک لوگ ہی تھے۔ تو آج کل یہ صوفیہ کرام جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ آپ نے مشرق کی طرف جانا تو وہ مغرب کی طرف جائیں گے، یعنی کہ اپنی طرف سے دین پیش کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا دین اس کو فالو نہیں کرتے، اپنے خود ساختہ طریقے عبادات کے، خود ساختہ بیانات، خود ساختہ طریقے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت کے اندر، یعنی یہ صوفیہ کرام جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے، حالانکہ رب کی عبادت کرتے تھے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ لوگ ان کو نیک سمجھ کے وہ جب فوت ہوئے ان کے دربار بنے، درباروں پہ پھر کھلم کھلا شرک ہوا، جس طرح آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی حجویری جو لاہور میں شرک کا اڈا ہے، بہت بڑا شرک کا اڈا ہے۔ ہم تو اس کو اپنے بچوں کو بھی میں کہتا ہوں، جب وہ لاہور سے آتے ہیں تو پوچھتا ہوں بیٹا کہاں پہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ، میں کہتا نہیں، شرک اڈے بولو کہ ہم شرک کا اڈا پار کر رہے ہیں، تو اس سے ایک ہماری دعوت جاتی ہے کہ لاہور میں وہ جس کو منسوب کرتے ہیں علی حجویری جن کا نام ہے، میں تو وہ نام نہیں لیتا کیونکہ داتا تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، دربار تو میرے رب کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک شرک کا نام دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، اور یہ ہی نہیں صرف کہ نام دیا ہے بلکہ عقائد بھی یہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے وسیلے کے ساتھ انہوں نے، اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ اللہ کے شریک بنائے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سارے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے کہا ہم شرک اڈے کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا تھی؟ صوفیہ کرام جنہوں نے عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اپنے خود ساختہ طریقوں سے انہوں نے عبادات کی، پھر جہاں پہ فوت ہوئے وہاں پہ ان کا مدفن ہوا، مدفن ہونے کے بعد ادھر ان کی تدفین ہونے کے بعد قبر بنی،
قبر کے اوپر پھر شرک شروع ہوا. یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر یہی طریقہ ہے. تو شرک اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. ان الشرک ظلم عظیم. شرک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا, سب سے بڑا گناہ. زنا سے, چوری سے, ڈاکے سے, قتل سے, حتیٰ کہ سب سے بڑا جرم جو ہے شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تیرے نامہ مال میں بہت زیادہ گناہ ہو, اگر اس کے اندر شرک نہ ہو تو میں سزا دے کے تجھے پھر بھی ایک نہ ایک دن جنت میں لے جاؤں گا. اگر تیرے نامہ مال میں شرک ہوا اور تو توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, ہم فیہا خالدون, جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو آج کل شرک تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے گھر میں تو لوگ درباروں پہ چلے جاتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کر, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں, اللہ ان کی موڑتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, ہم تو ان درباروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات جو ہے یہ اللہ کے سامنے پیش کریں. تو یہ طریقہ غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دستور سنت ہے, جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا, اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں. وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں موجود تھی, لیکن وہ نہیں قبر پہ جاتے تھے مانگنے کے لیے. تو بیٹا یہ شرک ہے. شرک اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی گھر نہیں, کوئی ایسی گاڑی نہیں جس کے اوپر شرکیہ کلمات نہیں, کوئی ایسی نعت نہیں جس کے اندر شرکیہ کلمات نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, زندگی تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو وہ بابوں کے نام کر دیتے. تو شرک اس لیے پھیل رہا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک جو اللہ کے بندے ہیں ان کو ورگلائے, شرک کے اوپر آمادہ کرے, اور اپنی تعویل پیش کرتے ہیں. جو مشرک لوگ ہیں وہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ شرک تو وہ تھا جو بتوں کو اس دور میں بت پرستی, جس طرح ہندوستان کے اندر وہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں, ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور نہیں میرے بھائیوں, وہ کیا مثال بنی ہے کہ انہوں نے بتوں کو ایسے کھڑا پوج دیا, ہم لٹا کے پوجتے ہیں. فرق تو کوئی نہ ہے. اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دون اللہ, اللہ کے سوا ہر وہ چیز, اللہ کے علاوہ ہر, اگر پیغمبر کے ساتھ, پیغمبروں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا تو وہ بھی شرک ہی ہے. ضروری نہیں کہ اللہ کے ساتھ فرعون یا نمرود یا اس طرح کے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے تو وہ شرک ہے. شرک بے شک نبیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ بھی شرک ہے. شرک کا مطلب ہے شراکت, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. کہ بارش یہ اللہ تعالیٰ کی ذات برساتی ہے تو یہ بابے بھی برسا سکتے ہیں, اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بابے بھی دے سکتے ہیں. تو بہت بڑا شرک ہے. شرک گناہ ہے, کبیرہ ہے. پاپا جی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, کون سی چیزوں کو ہم چھوڑ کے شرک سے پاک ہو سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال اتی نے کیا ہے کہ کس طرح ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. تو میرے بیٹے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, سنت حدیث میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جو مذمت کی ہے, فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آخری وقت تھا, تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ٹھیک ہے, کہ نبیوں کی جو یہود و نصارہ تھے نا, عیسائی اور یہودی, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ گاہ مسجدیں بنائی تھی, ان کے اوپر سجدہ کرتے تھے قبروں کو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران فرمایا اللہ تعالیٰ, اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میلہ نہ بنانا کہ میری قبر کے اوپر میلہ ہی لگا رہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی اتنی مذمت کرتے تھے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک جو ہے نا, شرک اتنا باریک ہے, اتنا سینسٹیو ہے
کہ رات کی چٹان ہو اور رات کی گہری اندھیری رات ہو اور کالی چٹان ہو، اس کے بعد جس طرح چیونٹی چلتی ہوئی نظر نہیں نہ آتی، تو اس طرح انسان شرک کر جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے سے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے، تو آپ کا کوئی ایسی لمبی بیماری آ جاتی ہے تو دوائی اثر نہیں کرتی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس بیماری کو ہم نہیں جانتے، تو یہ بھی ایک شیطان ایک رستہ ایسا دیتا ہے کہ وہ فلانے قبر پہ جاؤ، فلانے دربار پہ جاؤ، وہاں پر آپ ایسا کرو، نظر و نیاز دو، تو یہ وہاں سے بابا جی کی طفیل آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے نا۔ بولو اللہ تو نے یہ بیماری دی ہے، ہم تیرے نبی کی سنت کے مطابق اس کا علاج کریں گے، اگر تو میرے نصیب میں شفا ہے تو اللہ مجھے ضرور ملے گی، اگر تو نے میرے مقدروں میں شفا نہیں لکھی تو میں شرک نہیں کروں گا، میں دربار پہ، میں قبر پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں قبر کے اوپر جھکوں گا نہیں، قبر کے اوپر کسی قسم کا کام نہیں کروں گا جو مجھے شرک کے قریب لے آئے۔ میں تیری توفیق، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بیماری بھی تو نے دی ہے اور شفا بھی تو دے گا۔ حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ لوگ لٹکاتے ہیں نا کہ یہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، یہ بچہ ڈرے نہ، یہ بچہ بیمار نہ ہو، فرمایا جس نے تعویذ گلے میں پہنا اللہ تعالیٰ نے اس کو تعویذ کی سپرد کر دیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں۔ اور کوئی کویسچن؟ پاپا جی آج سے میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پہ مزار بنانے سے منع کیا، لیکن لوگوں نے کیوں بنا دیا؟ ہاں، یہ بھی عتی کا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری قبر کو اللہ تعالیٰ میلہ گاہ نہ بنانا، تو جب یہ ترکوں کی حکومت تھی نا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر وہ گنبد صاحب بنایا ہے، لیکن جب یہ آل سعود کے پاس حکومت آئی جو توحید پرست تھے، جو شرک کے خلاف تھے، تو انہوں نے آج بھی دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ توحید والے لوگ کھڑے کیے ہیں جو لوگوں کو، مشرکوں کو منع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ آپ نے جائیں، ساتھ گزر جائیں، ورنہ وہ اگر وہ شرطے ادھر نہ کھڑے ہوں تو ادھر پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیوں کو بھی تبرک کے طور پر اکھاڑ کے لے آئیں۔ سمجھتے؟ یہ تو سعودی گورنمنٹ نے یہ بڑی سختی کی ہے۔ یہ ترکی حکومت جو ترک، وہ ترکوں کا دور تھا نا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر وہ لکڑی کا ایک گنبد سا بڑا سا بنا کے رکھ دیا تھا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے اس کو برا محسوس کیا اور وہ لوگوں کو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس نہیں آنے دیتے، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ درود فرماتے ہیں وہ جو شرطے ادھر بیٹھے ہوئے نا کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیج کے آپ گزرتے جائیں۔ تھینک یو پاپا جی، آج بہت مزہ آیا، کل آپ سے پھر سے پوڈ کاسٹ کریں گے نئے سوالوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے، اگر ہر بندہ جو ایک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے شرک، اس کے اوپر اس طرح کو بات کرے تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کسی کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ شرک ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے، اور اس طرح ہر بچہ پوچھے کہ شرک کیوں بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کے ساتھ پیار کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، اور دن بدن انشاءاللہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ شرک سے توبہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو شاہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بائے بائے۔